اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ عزیزان گرامی قدر، مسلسل میں آپ حضرات کی خدمت میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اقدس کے حوالے سے معروضات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ باتیں کہ جو اب تک ہمارے ہاں مومنین سے مخفی رہی ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی جائیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیات اور بالخصوص مظاہرۂ مقدسات کی اہمیت کس قدر ہے، اور زمانے نے کتنی کوشش کی کہ ان مقدسات کو ختم کر دیا جائے اور ان کے نام کو مٹا دیا جائے، لیکن خاصان خدا کو باقی رکھنے کی ذمہ داری خداوند عالم کی ہے، اور اس نے جس طریقے سے قرآن مجید کو زمانے میں تمام آلودگیوں کے بعد بھی اپنی پوری تابانگی کے ساتھ بچا کے رکھا ہے، اسی طریقے سے تذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور تذکر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان سے مربوط جو شاعر آل محمد علیہ السلام ہیں، جو شاعر اللہ ہے، ان کو بھی اللہ نے بخوبی باقی رکھا ہے۔ اسی سلسلے سے امیر المومنین کی قبر اقدس کے اس سلسلے میں بیان کرتے کرتے یہاں تک آیا تھا کہ سن 914 ہجری میں شاہ اسماعیل صفوی نے اس روضے کو نو تعمیر کروایا تھا۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ جب جناب نوح کی کشتی یہاں سے گزری تھی تو اسی مقام پر اس نے پناہ لیا تھا اور اسی مقام پر ٹھہر گئی تھی۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد جب جناب نوح مکے پہنچے تھے، جناب نوح نے جناب آدم کے جثے کو اور ان کے جسم مبارک کو اٹھا کر کے وہاں سے حکم خدا سے اس مقام پر لا کر کے دفن کیا تھا جہاں امیر المومنین کی قبر بنی۔ آپ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی وصیت میں جو امام علی نے امام حسن مجتبیٰ کو اپنی قبر کے متعلق کیا تھا، اس میں یہ موجود ہے کہ میرا لال حسن تم کو قبر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جب میرا جنازہ چلتے چلتے جس مقام پر داہنی طرف جھکنے لگے تو اسی مقام سے مٹی ہٹانا، اور جب مٹی ہٹاؤ گے تو ایک لو نظر آئے گی، اس لو پر میری قبر کا نشان ہوگا، اور یہ قبر میرے بھائی نوح نے میرے لیے تیار کی ہے۔ اس لیے جناب نوح اور جناب آدم امیر المومنین علیہ السلام کے پہلو میں موجود ہیں۔ سن 1002 میں جناب شاہ عباس ایرانی نے بغداد پر تسلط حاصل کیا، اور اپنے زمانے میں کہ جس زمانے میں مقدسات کی زیارت پر پابندی آئی تھی، انہوں نے اس پابندی کو کھلوایا اور دوبارہ زیارت کے سلسلے کو بحال کیا، یہاں تک کہ 1017 میں حکومت عثمانیہ عراق پر قابض ہو گئی، اور اس نے دوبارہ اہل بیت علیہ السلام کی زیارت اور عتبات پر آنے پر پابندی عائد کر دی، اور بہت سے واقعات ہوئے، یہاں تک کہ سلطنت عثمانیہ نے امام علی علیہ السلام کی قبر پر حملہ بھی کیا، اور بہت سے نوادرات انہوں نے یہاں سے اٹھائے، اور حسب بزرگ عادت انہوں نے بہت سی چیزوں کو یہاں سے غائب بھی کیا۔ غرض سن 1033 میں شاہ صفوی نے حرم کی جدید اور نو تعمیر کی اور اس کی تجدید کی اور روضہ دوبارہ تعمیر کروایا۔ سن 1047 شاہ عباس کے پوتے نے روضے کی تعمیر میں خاصا حصہ لیا، اور قبر اقدس پر رخام سنگ مرمر لگوائے، اور گنبد دو میناروں کے درمیان تعمیر کروایا، رواق کے درمیان کاشی کے ذریعے سے آراستہ کیا گیا، اور زرعی اقدس کی طرف سے 6 دروازے کھولے گئے اور رواق میں 5 دروازوں کو کھلوایا، یہاں تک کہ صحن کی طرف سے 3 سمتوں میں دروازے کھول کر کے روضے کو مزین کیا گیا۔ سن 1155 ہجری میں نادر شاہ نے قبر مبارک پر سونا لگوایا۔ بعض تاریخ کے مورخین کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے جو سونا امام علی علیہ السلام کے قبر اقدس پر لگایا گیا، گنبد پر جو ہے چڑھایا گیا، وہ نادر شاہ درانی نے لگوایا تھا، اور اس کے بعد اپنے تاج کو امام کے صندوق امام کے قبر کے سامنے رکھ دیا۔ 1211 ہجری میں آغا محمد خان فاچار نے چاندی کی زری لگوائی۔ 1236 میں فتح علی شاہ نے عمارت کی مرمت کروائی،
اور اس کے بعد عباس علی خان جو محمد شاہ کے کا وزیر تھا، اس نے بھی دوبارہ چاندی کی زری تعمیر کروائی۔ عزیزان گرامی، یہ سلسلہ وہ تھا کہ جو امیر المومنین کی قبر کے حوالے سے سلسلہ جاری تھا، اور یہاں تک کہ دور حاضر میں جو آج زری اقدس موجود ہے، بعض مورخین کا اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جیسے کہ معروف ہے کہ فرقہ اسماعیلیہ کی طرف سے سیف الدین نے ایک زری بنوائی جس میں 15 مسقال خالص سونا اور 2 ملین چاندی جس کے اندر پنہا کیا گیا، اور جس کی نو تعمیر جس زری کو جو بنوایا گیا، جو چاندی اور سونا تیار ہوا، وہ ہندوستان میں تیار کیا، اور بہت ہی ماہرین نے 5 سال کے عرصے میں اس کو تیار کیا۔ عزیزان گرامی، یہ میں نے آپ کی خدمت میں بہت ہی مختصر سا خاکہ امیر المومنین علیہ السلام کی قبر اقدس کے حوالے سے پیش کیا۔ بس آخر میں چلتے چلتے میں آپ کی خدمت میں 2 روایتیں پیش کر کے بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ موقع زندگی میں ضرور ملے تو کچھ بھی ہو جائے مولا کی زری تک ضرور آئیے گا۔ عزیزان گرامی، زیارت کے حوالے سے فرۃ الغری میں لکھا گیا، سید عبدالکریم نے طاؤس نے لکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو، جو شخص امیر المومنین کی زیارت کے لیے پیدل آتا ہے یا چل کر کے آتا ہے، اس کے ہر قدم پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور اگر پاپیادہ وہ اپنے مقام تک واپس جاتا ہے تو ہر قدم پر اس کو حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ دوسری روایت میں انہوں نے فرمایا کہ اپنا اے مارد کے فرزند، جو شخص امیر المومنین کی زیارت کے لیے جائے اور امیر المومنین کے حق کو پہچانتا ہو، حق کو پہچاننے کا مطلب علماء نے بیان کیا کہ امیر المومنین کی ولایت کو بلا مستثنیٰ بلا فاصلہ قبول کرتا ہو، اور امیر المومنین کو اپنا پہلا امام مانتا ہوا اس زری اقدس کے قریب اس روضہ مقدس میں آئے، اور زیارت کے لیے جب آئے تو اس کے ہر قدم کے مقابل میں ایک حج مقبول یعنی قبول شدہ حج اور ایک عمرہ قبول شدہ عمرہ اس کے ہر قدم کے مقابل میں لکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اے ابن مارد، خدا کی قسم ان قدموں کو کہ جو امیر المومنین کی زیارت میں گردآلود ہوئے ہیں، ان کو جہنم کی آگ مس نہیں کر سکتی، چھو نہیں سکتی۔ اس کے بعد امام نے فرمایا، اے ابن مارد، اس حدیث کو سونے کے پانی سے تحریر کرو، یعنی امام نے بیان کر دیا کہ امیر المومنین کی زیارت کی اہمیت کس قدر ہے، جس کے جوار میں سونا عبادت ہے، جس کے جوار میں رہنا عبادت ہے، جس کے جوار میں زندگی گزارنا عبادت ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ اگر نجف اشرف میں کوئی سو جائے تو اس کو 70 سال کی یا بعض روایتوں میں 70,000 سال کی عبادت سے بہتر قرار دیا جاتا ہے۔ جہاں کے سنگریزے نہیں در نجف ہوتے ہوں، جہاں کے پڑھنے والے نہیں فقیہ دوراں ہوتے ہوں، جہاں کے رہنے والے طالب علم عالم دوراں کہلاتے ہوں، وہ شہر کسی اور شہر نہیں، وہ مدینۃ العلم، وہ کسی اور کا شہر نہیں، امیر المومنین کا شہر مبارک نجف اشرف ہے۔